میں آپ کو بتاؤں تاریخ تو میں نے بتائی ہے آپ کو، یہ تو 100 سال 150 سال کی پیداوار لوگ ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی رضا خانی، نہ کوئی قاسمی، نہ کوئی نانوتوی، یہ تو آج کی پیداوار ہیں۔ یہ دونوں ایک تھے، لیکن کچھ ایک تھا شیخ گھرانہ، مشائخ کاندھلا کا گھرانہ، اور احمد رضا خان پٹھانوں کا گھرانہ۔ خان اور شیخ میں نہیں پٹی، شیخ کھچوے کو دھوکہ دینے والے، اور پٹھان جیسا احمق آدمی جس کی کہانی بھی موجود ہے۔ بہرحال تو دونوں میں نہیں پٹی، دونوں نے الگ الگ کر لیے، اس کو مذہبی رنگ دے دیا، اور ایک دیوبند کہلائے جانے لگے، اور ایک کیا کہلائے جانے لگے؟ بریلی کہلائے جانے لگے۔ لیکن دیکھیں سیم واقعہ یہاں پر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں، وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن وہ کشف سے نعوذ باللہ حدیث کے ضعیف ہونے، صحیح ہونے سب کا پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ محدثین کیا خاک چھانتے تھے؟ شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام نسائی، اور وہ چوٹی کے محدثین جنہوں نے ایک ایک حدیثوں کی حفاظت کے لیے مہینوں کا سفر کیا، انہیں تو یہ علم حاصل نہ ہو سکا، صحابہ کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا، حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت ابو سعید خدری دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، 3 دفعہ کہا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نکلے، کہنے لگے اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا 3 دفعہ سلام کرو، جواب ملے اندر جاؤ، نہیں تو نہ جاؤ۔ کہنے لگے یہ حدیث کا ثبوت لا کے پیش کر، گواہ لا کر کے پیش کر، تب تو ہم مانیں گے، ورنہ تیری پیٹھ ہم سرخ کر دیں گے درے سے مار کر۔ ابو سعید خدری تو گواہی لائیں، حضرت عمر کو پتہ نہ چلے اس نور کا، حضرت عمر کو اس نور کے ذریعے بولو پتہ نہ چلے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یا ابو سعید خدری نے اپنے مرضی سے بنائی ہے۔ اور یہ عبدالعزیز دباغ جو ان پڑھ تھے، انہیں نور کے ذریعے سب کچھ پتہ چل رہا ہے، تو محدثین کی خدمات کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور سنو یہ دیکھو، وہی عبدالعزیز دباغ، احمد رضا خان مجدد دین بدعت ہے نا، فاضل بریلوی اعلی حضرت نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 ملفوظات حصہ دوم کے اندر نوٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب احمد سجل ماسی کی نظر حسینہ پہ پڑی تو ایک دفعہ معاف تھی، دوسری دفعہ بھی پڑ گئی، اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں، اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر عالم ہو کر انہی سیدی احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ اب دیکھو یہ سیدی عبدالعزیز دباغ معراج ربانی کی زبان نہیں، نہ ان کے باپ کی زبان ہے، یہ تمہاری کتاب بولتی ہے، تمہاری کتاب سنو، اور مجھے الزام نہ دینا، تمہاری محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے، رات تمہاری ہے، ہاں تمہاری کتابیں ہیں۔ یہی سیدی احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نور سے حدیثوں کا مشاہدہ کرنے والا بزرگ دیکھو کیا کر رہا ہے، فرمایا رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا وہ سو رہی تھی، کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے انصاف دو بزرگوں، مسلمانوں، مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ بھی حنفی مولوی مجدد دین و ملت، اور یہ بھی فخر المحدثین فخر الاماثل زکریا صاحب کی کتاب، بتاؤ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ یہ بزرگ رات کے 2-2:30 بجے پیر کے کمرے میں چور یہ بیٹھ کے کیا تماشے دیکھ رہا ہے کہ اس کا مرید ایک بیوی کو ننگا کر کے ہم بستری کر رہا ہے، اور دوسری بھی یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا رات کو؟ ہاں بڑا شوق تھا بلو فلم دیکھنے کا اس کو، مریدوں کی تاک جھانک دیکھنے۔ یہ ان کا مرید پیر ہے جو ان کے گھروں میں بیٹھ کر انہیں بھی ننگا دیکھتا ہے۔ ایسا آدمی ولی ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی تو اگر دروازے پہ اپنے کسی صحابی کے دستک دیتا ہے تو منہ پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ناگہاں کوئی عورت دروازہ کھولے تو محمد کی نظر اس اجنبی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تو یہ درس دیا، اور اس کا پیر رات کے 2-2:30 بجے یہ مرید کرتا ہے گھر میں، تو پھر یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا بولو؟
یہ کوئی مجدد دین بدعت سے پوچھے اعلی حضرت سے یا زکریا، یہی نور رہا ہوگا، یہی نور ہے۔ عقیدے ایک ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ، واقعات مختلف۔ آگے بڑھو، ابھی تو میں بتاؤں آپ کو، یہی فضائل ہے۔ ایک میں اور چپکلش دکھاتا ہوں، دیکھیں، قسم اللہ کی قسم ہے، اور اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائی اور ہمیں سلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشی، اور ان جیسے گھٹیا محدثین کی ان خرافات اور بکواس سے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں جانکاری عطا فرمائی۔ عجیب واللہ عجیب و غریب باتیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، فضائل ذکر اٹھائیں، صفحہ نمبر 68 کھولیں، صفحہ نمبر 68، فضائل ذکر صفحہ نمبر 68۔ ہاں صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ سنیے، کہتے ہیں کس طرح قرآن و سنت سے دشمنی ان صوفیوں کو، اور کس کے پردے میں معلوم ہے؟ ولایت اور یعنی معارف اور بزرگی کی ترقی کے پردے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ حضرت زکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیخ علوان حموی، کہتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی، تو ان کو سارے مشاغل، درس و تدریس، فتویٰ وغیرہ سے روک دیا۔ سید صاحب نے روک دیا، نہ فتویٰ دو، نہ درس دو، نہ تدریس کرو، کچھ نہیں، روک دو۔ سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا، حق کی مارو، حق، یہی حق کی مارو۔ اچھا جناب علی، عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کا، عوام کا تو کام ہی کیا کرنا ہے؟ اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو ضائع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں کے بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا، نہ تم کلام اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ مثال میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ لوگ سمجھیں کہ جب کسی کو پیٹنا ہوتا ہے تو ایک بیگ نہیں پیٹتے ہیں، دھیرے 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 کر کے پیٹ ڈالو اس کو۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے نا؟ شیطان ایسے سے دھیرے دھیرے نوافل چھوڑاتا ہے، پھر سنتیں چھوڑاتا ہے، پھر فرض بھی چھوڑوا دیتا ہے، ہاں ایسے دھیرے دھیرے کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی شیوا، قرآن بھی پڑھنے سے منع کر دیا، محروم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سید، اچھا پھر تو پوچھنا ہی کیا تھا، اب سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا، قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ولی ہیں ہمارا نبی تو لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں دے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی قرآن پڑھنے سے کسی صحابی کو منع، اور وہ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ کا قرب حاصل کر کے چلے گئے۔ یہ کون سی تعلیم ہے بھیا ولیوں کی جو قرآن اور حدیث سے بھی روک رہے ہیں؟ قرآن و حدیث نہ پڑھو، درس و تدریس نہ دو، افتاء نہ دو، خلاص بس ذکر کے اندر مشغول رہو۔ یہ ذکر کی فضیلت زکریا صاحب نے بیان کی ہے، اور یہ جاہلوں کی جو ٹولی لے لے کے پھرتے ہیں، ان کو یہی ذکر سکھا کر کے اور علماء کا تمسخر، احادیث کا مذاق، قرآن کا مذاق اڑوا کر کے ان کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، ان کو اونچے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے یہ جاہلوں کی ٹولیاں لے لے کے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں علماء بھی تو ہوتے ہیں۔ کون سے علماء ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جنہیں، اب میں وہی بولتا ہوں، جنہیں تو حیض اور نفاس کے اندر فرق کرنے کی تمیز نہیں، انہیں کیا پتا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ وہ فارغ ہوئے ہیں صرف، اور وہ فارغ ہوئے تو قرآن و سنت سے فارغ ہوئے، بقیہ تمام سب چیزوں سے وہ لیس ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا۔ اوہو، کیا اثر ہوا بھائی؟ اور دل رنگ گیا۔ دل کیا ہو گیا؟ رنگ گیا۔ سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر علوم و معارف کھلنے لگے۔ ماشاءاللہ، ذکر کرو کلام پاک تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔
ہاں جاہل مطلق رہو، یہی صوفیوں کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے زکریہ صاحب نے قرآن و سنت کے خلاف بھڑاسیں نکالی ہیں، اور کہیں پر قرآن کی تلاوت کا تضاد دیکھیں، زکریہ صاحب کی بد دماغی ہے، کیونکہ انہوں نے بد دماغی میں جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کتاب لکھنا، اس بد دماغی میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، اسی لیے اس سے تعفن اور بدبو کی بو آتی ہے۔ یہی زکریہ صاحب ہیں، جب فضائل قرآن الٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ تو ایک رات میں 2 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، ایک بزرگ تھے پتہ نہیں رات میں 7 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں قرآن کے فضائل میں، اور ذکر کے فضائل میں آئے تو قرآن ہی سے روک دیا گیا، چلو صرف ذکر کرو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے چور دروازے کھولے ہیں قرآن و سنت کا تمسخر اڑانے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ فضائل حج صفحہ نمبر 128 اٹھا کر کے دیکھیں، فضائل حج صفحہ نمبر 128 میں میں آپ کو ایک اہم واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ فضائل اعمال حصہ دوم فضائل صدقات، فضائل حج میرے پاس زکریا صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے فضائل حج صفحہ نمبر 128، فضائل حج صفحہ نمبر 128 کے چند نمونے میں اسلام دشمنی کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، 125 26 23 28 کہ کس طرح سے زکریا صاحب نے کس طرح سے حدیث سے لوگوں کا اعتبار اٹھایا ہے، اور جسے صوفیہ نے لکھا ہے کہ کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، اور محدثین تو مردوں سے حاصل کرتے نا، کہا تھا نا جنید بغدادی نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں ابو سلیمان اور دیگر انہوں نے بزرگوں کا جو قول صوفیوں کا نقل کیا ہے۔ اسی طرح زکریا صاحب لکھتے ہیں کیا، فضائل حج صفحہ نمبر 128 ہے، کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ یہ خضر کون ہے نا، میں نے بتایا ہے وہ خضر تو موسیٰ کے زمانے میں مر گئے تھے۔